بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم مبارک ہے سیدنا مہدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رہنمائی فرمانے والے اور بلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کو جو ہدایت عطا فرمائی اور انہیں آپ کے دست اقدس پر ایمان، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور توحید حاصل ہوئی، وہ عظیم ترین ہدایت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا منیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی آپ خود روشن ہیں اور دوسروں کو نور عطا فرمایا جس سے وہ روشن ہو گئے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود روشن ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نور پیدا فرمایا اور دوسروں کو روشنی عطا فرمانے والے ہیں، یعنی ارباب بصیرت کی بینائی کے لیے ظاہر فرمانے والے ہیں، کیونکہ نور دیکھنے میں مددگار ہوتا ہے اور آپ کے نور کی موجودگی کے سبب دیکھنے والوں کے لیے ان چیزوں کا دیکھنا ممکن ہو گیا جن کا دیکھنا مطلوب ہوتا ہے، مثلا علامات ہدایت، مقامات سعادت، نجات کے راستے، صحیح مقاصد اور ہلاکت و تباہی کے مقامات سے اجتناب۔ نیز آپ دوسروں کو نورانیت عطا فرمانے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا داعٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو پکارا، اس کی طرف رغبت کی یا اس کی عبادت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا تاکہ بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے اور عجائب و غرائب کو عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا تو زمین کے بچھانے اور آسمان کو بلند عطا فرمانے سے پہلے مخلوق کو ذرات کی صورتوں میں قائم فرمایا۔ اس وقت ملکوت و جبروت میں صرف اسی کی ذات جلوہ گر تھی، پھر اپنے نور کی تجلیات سے ایک نور پھیلایا جو سب پر چمکا، پھر وہ نور ان مخفی صورتوں کے درمیان مجتمع یعنی جمع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ اختیار کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم برگزیدہ اور منتخب ہو، تمہارے پاس میں اپنا نور اور ہدایت کے خزانے امانت رکھتا ہوں۔
تمہارے ہی لیے میں زمین کو بچھاؤں گا، پانی جاری کروں گا، آسمان کو بلندی عطا کروں گا، ثواب و عتاب اور جنت و دوزخ بناؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پردہ غیب اور خزانہ علم میں مخفی فرما دیا۔ پھر تمام جہاں پیدا کیے، زمانے کو پھیلایا، پانی جاری فرمایا، جاگ ابھاری، ہوا کو حرکت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر بلند ہوا، زمین کو پانی کے سطح پر بچھایا، یعنی اطاعت کی طرف بلایا تو اس نے فرما برداری کا اظہار کیا۔ پھر بے مثل انوار سے فرشتوں کو پیدا کیا اور اپنی توحید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جمع کیا۔ آپ کی زمین میں بعثت سے پہلے آپ کی نبوت کو آسمان میں شہرت دی گئی۔ جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر کی اور علم سبقت کی خصوصیت ان پر واضح فرمائی کہ ان میں تمام اشیاء کے اسماء جان لینے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کعبہ، محراب، دروازہ اور قبلہ قرار دیا، جس کی طرف عالم روحانیت و انوار سے تعلق رکھنے والے فرما بردار فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امام ملائکہ کا نام دینے کے بعد ان کی پیشانی میں رکھی گئی امانت اور اس کی عظمت سے آگاہ فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی فضیلت کی بنیاد اس نورانی امانت پر تھی جو ان کی پیشانی میں رکھی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو میزان کے نیچے مخفی رکھا، یہاں تک کہ طیب و طاہر خصلتوں والی بستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو ظاہراً اور باطناً، خفیہ اور اعلانیہ دعوت دی اور اس عہد کی یاد دلائی جو مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح سے لیا گیا تھا۔ جس نے آپ کی موافقت کی اس نے سابق نور سے استفادہ کیا، اور جس پر غفلت طاری ہوئی وہ غضب کا مستحق ٹھہرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو محمد عبد الجلیل قصری شعب الایمان میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے واضح فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر شے سے پہلے نبوت عطا کی گئی، اور آپ نے ارواح کی پیدائش اور انوار کے آغاز کے وقت مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا، لہٰذا آپ روحوں کے آدم اور سردار ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ علم الہی میں تھے، اب ظاہر ہوا کہ آپ فی الواقع نبوت سے متصف تھے۔ تمام معجزات جو رسولان گرامی لائے وہ آپ ہی کے نور سے ان تک پہنچے، کیونکہ آپ آفتاب فضیلت ہیں اور وہ سب ان کے ستارے ہیں جو آفتاب کے انوار لوگوں کو تاریکیوں میں دکھاتے ہیں۔ سیدنا مدعو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس اسم مبارک کے چند مطالب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن حضرات سے خطاب فرمایا آپ ان میں سے اشرف ترین ہستی ہیں، آپ سے افضل ترین خطاب فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں آپ کو از راہ تشریف و تکریم یا ایہا النبی اور یا ایہا الرسول سے مخاطب فرمایا، آپ کے نام سے خطاب نہیں فرمایا، دیگر انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے یاد فرمایا، آپ کے طفیل آپ کی امت کو یہ شرافت عطا فرمائی کہ اسے یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، اور دوسری امتوں کو ان کی کتابوں میں یا ایہا المساکین اے مسکینوں سے پکارا۔ ان دونوں خطابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ معراج شریف میں آپ کا بلانا مراد ہے، جبکہ آپ کو عالم نور میں سفر کرایا گیا اور آپ کے لیے 70,000 پردے اٹھا دیے گئے، ان میں سے ایک پردہ ایک دوسرے کے مشابہ نہ تھا، اور ہر فرشتے اور انسان کا احسان آپ کے پیچھے رہ گیا۔
جیسے کہ ابن سبا نے اپنی شفا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ادن یا خیر البریہ، ادن یا احمد، ادن یا محمد لیدن الحبیب، اے افضل الخلق قریب آ، اے احمد اور اے محمد قریب آ، محبوب نزدیک آ۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، ہدایت بخشش میں قصیدہ معراجیہ میں کیا ہی خوب لکھا، بڑھ اے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ مزید اس اسم مبارک سیدنا مدعو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ امام بیہقی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، جب ملک الموت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ کو اختیار ہے دنیا میں رہنے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک الموت تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو۔ امام بیہقی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ہے کہ آپ کو دنیا سے دارالآخرت کی طرف منتقل فرما کر آپ کے قرب اور شرافت میں مزید اضافہ فرمائے۔ مزید اس اسم مبارک سیدنا مدعو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مخلوق آپ کی شفاعت کے لیے بلائی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ مزید آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت آپ کو خطاب فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ امام طبرانی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ مزید اس اسم مبارک سیدنا مدعو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے لیے بلایا جائے گا۔ ان سب صورتوں میں آپ مدعو یعنی بلائے گئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سیدنا مجیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس اسم مبارک کا معنی یہ ہے اجابت یعنی قبول کرنا، دعا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور بلا ہاں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و عبادت، توحید و معرفت اور ایمان کو بھی سب سے پہلے آپ نے ہی قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت ولیمہ کو قبول فرماتے، جو صحابی آپ کو دعوت دیتا آپ اس کی دعوت منظور فرماتے، اگرچہ بکری کی ایک بازو، جو کی روٹی یا معمولی کھانے کی دعوت ہی کیوں نہ ہوتی۔ صحابہ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو ان کے ساتھ تشریف لے جاتے اور ان کی حاجت روائی فرماتے۔ کوئی صحابی یا اہل بیت میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو آپ ازراہ تواضع یعنی عاجزی، خوش اخلاقی اور حسن معاشرت کے طور پر جواب میں لبیک میں حاضر ہوں فرماتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جب کسی صحابی کو یا اہل بیت میں سے کسی کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد فرماتے رہتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر
کسی مسلمان بھائی کی کوئی حاجت ہو اور وہ ہم سے پوری ہو سکتی ہو تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اس سنت پر بھی ہمارا عمل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مجاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں مستجاب الدعا ہیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت بے شمار معاملات اور ان گنت مواقع پر ظاہر ہوئیں۔ حضرت قاضی عیاض وغیرہ نے ان کی خاص تعداد جمع کی ہے۔ سیدنا مجاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مخلوق میں آپ کی دعوت و تبلیغ مقبول تھی۔ آپ کی دعوت کو مقبول کرنے، آپ کی تصدیق اور پیروی کرنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ سے پہلے اتنے لوگوں نے کسی رسول کی دعوت قبول نہیں کی۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ کے متبعین سب سے زیادہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی شفاعت مقبول ہوگی۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی مقبولیت کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اور جب یہ سواری خرامہ خرامہ چلتی ہوئی دروازہ مقبولیت پہ پہنچی تو قبولیت نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور دعا کو گلے سے لگا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے قبولیت کا صحرا سر پہ سجایا، عنایت الہی کا جوڑا زیب تن فرمایا، گویا دعا نے دلہن کا روپ اپنایا۔ پھر اس دعا کا جب نتیجہ سامنے آیا تو دونوں جہانوں نے اپنے آپ کو حیرت کے سمندر میں گم پایا، اور یہ مسئلہ ہمیں حدیث قدسی نے سمجھایا جس کو امام بخاری نے روایت فرمایا، وَلَا إِنِّي سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا فرماتا ہوں، چاہے اپنے لیے کرے یا دوسرے کے لیے کرے۔ یہ تو خالی بندے کی دعا کا یہ اثر ہے، تو بندہ نواز کی دعا کا کتنا اثر ہوگا۔ جن جن خوش نصیبوں کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ان کے واقعات پڑھے جائیں تو ایمان کو تازگی مل جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، یعنی اے رب تبارک و تعالی اس کے مال، اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ تو میں نے دیکھ ہی لیا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے، اور پھولوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے، اور میری اولاد کی تعداد 106 ہے جن میں 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے 2286 حدیثیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کی عمر 100 برس سے زائد ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا حفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کی طرف توجہ اور اس کا اہتمام کرنا اور اس کے بارے میں بار بار سوال کرنا۔ اس اسم مبارک کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب اہل بیت علیہم الرضوان اور اولاد مثلا حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں پر بہت مہربان تھے۔
آپ کی رضائی بہن شیما جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان پر بہت شفقت فرمائی، سب کے ساتھ آپ لطف و کرم اور انتہائی احسان سے پیش آتے، آپ اپنی قوم پر بہت مہربان تھے، ان کو نصیحت فرمانے میں مبالغہ فرماتے، ان کی ہدایت کی شدید خواہش رکھتے تھے، مزید یہ کہ آپ اپنی امت کا بہت اہتمام فرماتے اور دنیا و آخرت میں اپنی توجہ سے نوازتے رہتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کریں، لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کی حاجت روائی کریں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آپ پر خوب سے خوب کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتے رہیں، تاکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں اور آپ کی رضا ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان اسماء مبارکہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور خوب سے خوب دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔